اکتوبر 1921 میں خلافت عثمانیہ اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ مغرب کی اتحادی طاقتیں معاہدہ سیورے پر سلطنت عثمانیہ سے دستخط لینے کے بعد مسلمانوں کے بڑے علاقے ہڑپ کرنے میں مصروف تھیں، لیکن مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت تحریک نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا اور متوازی حکومت قائم کرتے ہوئے ترک علاقے واپس لینے کی لڑائی شروع کر دی۔ اس لڑائی کا ہی نتیجہ تھا کہ 20 اکتوبر 1921 کو مصطفیٰ کمال کی حکومت انقرہ اور شام پر قابض فرانس کے درمیان انقرہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کی بدولت جہاں ترکی کو معاہدہ سیورے کی نسبت زائد شامی علاقے واپس ملے، وہیں اس میں ایک مختصر لیکن غیر معمولی تاریخی اہمیت کی حامل شق بھی شامل تھی۔ شق نمبر 9 میں لکھا تھا: عثمانی بادشاہت کے بانی سلطان عثمان کے دادا سلیمان شاہ کا مقبرہ، جسے ترکی زبان میں ترک مزار کہا جاتا ہے اور جو جابر کلاسی قلعہ پر واقع ہے، اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ ترکی کی ملکیت میں رہے گا، جو وہاں اس کے لیے محافظ تعینات کر سکے گا اور ترک پرچم لہرا سکے گا۔ سادہ لفظوں میں اس شق کے تحت سلیمان شاہ کا مقبرہ ترکی کا حصہ قرار پایا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی ملک کے اندر دوسرے ممالک کے سفارتی مشنز کی عمارتیں ان ممالک کا حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ یہ انہی سلیمان شاہ کا مقبرہ ہے جو ارطغرل کے والد تھے اور جن کا کردار پاکستانی عوام کو اپنے سحر میں جکڑنے والے ڈرامے ارطغرل غازی کے پہلے سیزن میں نمایاں ہے۔ 1236 میں ترکوں کے کائی قبیلے کی ایک نقل مکانی کے دوران وہ دریائے عرفات میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے اور اس کے کنارے دفنائے گئے۔ مصطفیٰ کمال کو عام طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے شاندار ماضی اور بالخصوص اس کے ابتدائی دور کی مصطفیٰ کمال کی نظر میں بھی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے بانی سلطنت کے دادا کے مقبرے سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا، حالانکہ ارد گرد کا علاقہ فرانسیسی زیر قبضہ شام میں چلا گیا۔ ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر سوال اٹھانے والے مغربی مورخین پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سلیمان شاہ ارطغرل کے والد نہیں تھے اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے والد کا نام کیا تھا۔ سلیمان شاہ کے مقبرے کا وجود ایسے اعتراضات کا ٹھوس جواب ہے۔ معاہدہ انقرہ کے بعد 1973 تک یہ مقبرہ اپنی جگہ پر موجود رہا اور ترکی نے وہاں محافظوں کا ایک دستہ تعینات رکھا۔ 1973 کے لگ بھگ اس علاقے میں طبقہ ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی۔ ڈیم کی وسیع جھیل سے قلعہ جابر کے ارد گرد کا علاقہ زیر آب آنے لگا۔ اگرچہ قلعہ محفوظ رہا، مقبرہ قلعے سے باہر اسی زیر آب آنے والے علاقے میں تھا، لہٰذا ترک اور شامی حکومتوں نے باہم رضامندی سے سلیمان شاہ کی باقیات کو دریائے فرات پر ہی 85 کلومیٹر اوپر کراہ کوزک نامی گاؤں کے قریب منتقل کر دیا، جہاں دریائے فرات کے کنارے ہی ایک اور مقبرہ بنایا گیا۔ پہلے مقام پر بھی مقبرہ دریا کے اندر تک بڑھی ہوئی جزیرہ نما جگہ پر تھا اور نئی جگہ بھی تقریباً ویسی تھی۔ ترکی کی سرحد سے طبقہ ڈیم تک دریائے فرات شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے۔ نئی جگہ کو تاریخی اور سفارتی لحاظ سے اب وہی اہمیت حاصل ہو گئی جو پرانی جگہ کو تھی۔ یہاں پر ایک پورا کمپلیکس قائم کیا گیا۔ ترکی سے سیاح یہاں آتے تھے۔ 2015 تک یہ مقبرہ اسی جگہ رہا۔ 2015 میں جب شام میں سرگرم داعش اور دیگر گروپ اس مقبرے کو تباہ کرنے کے درپے تھے تو ترکی نے انہیں سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی کی جانب سے ذرا سی غفلت بھی کتنی سنگین ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ترک حکومت نے فروری 2015 میں 39 ٹینکوں اور 57 بختربند گاڑیوں کے ساتھ 572 فوجیوں کو کراہ کوزک بھیجا، جہاں 40 محافظ پہلے سے تعینات تھے۔ ان فوجیوں نے سلیمان شاہ کی باقیات کو ترک سرحد کے بالکل ساتھ شامی علاقے میں ہی ایک نئے مقبرے میں منتقل کر دیا، جبکہ کراہ کوزک میں پرانی قبر برابر کر دی۔ البتہ مقبرے کے گرد باغ سمیت کمپلیکس بدستور موجود ہے۔ سلیمان شاہ کی باقیات ترک سرحد تک لے جانے کے باوجود انہیں ترک سرزمین کے بجائے شامی حدود کے اندر سپرد خاک کرنے کی اپنی سیاسی اہمیت ہے۔ نیا مقبرہ ترک سرحد سے صرف 590 فٹ کے فاصلے پر ہے،
یہاں ترکی کے ٹینک بردار دستے اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں، جبکہ سرحد پر موجود ترک فوج بھی سلیمان شاہ کی اس عارضی آرامگاہ کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ عارضی اس لیے کہ ترک حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی سلیمان شاہ کی باقیات واپس کرا کوزک کے قریب دریائے فرات پر موجود مقبرے میں وہ پہنچائی جائیں گی۔ ارطغرل کا مقبرہ ترکی کے علاقے مرمرا کے شہر سوغوت میں ہے، جہاں ارطغرل میوزیم بھی واقع ہے۔ 700 برسوں کے دوران اس مقبرے کی عمارت کئی مرتبہ تعمیر اور مرمت سے گزری، تاہم موجودہ عمارت 34ویں عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں تعمیر کی گئی۔ سلیمان شاہ اور ارطغرل کی داستان محض ایک من گھڑت فسانہ ہونے کے گمراہ کن تاثر کے برعکس تاریخ پر ان دونوں کے انمٹ نقوش موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان شخصیات کے حوالے سے تاریخ میں اتنی تفصیل موجود نہیں جتنی ارطغرل غازی ڈرامے میں دکھائی گئی ہے، لیکن ایسا ناممکن بھی نہیں تھا۔ ارطغرل کے حوالے سے سب سے معتبر اور تفصیلی ذکر 15ویں صدی کے ترک مورخ درویش احمد کے ہاں ملتا ہے۔ وہ عاشق پاشا زادہ کے قلمی نام سے زیادہ معروف ہیں۔ انہوں نے یہ قلمی نام اپنے جد امجد عاشق پاشا کے نام پر اپنایا، جو 13ویں صدی کے صوفی شاعر تھے۔